السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 22 ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ قرآن دراصل محور ہے عزت کا، تکریم کا، مرتبے اور مقام کا اور بلندی شان کا، اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ حقدار ہوگا ذلت کا، پستی کا، گمراہی کا اور رسوائی کا۔ تو بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف آج کے سبق یعنی سبق نمبر 22 کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 22 ہے، اور آج کی کلاس میں جو سبق پڑھیں گے وہ مد کے تعلق سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں مد دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ والی مد، اسے آپ بڑی مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ والی مد، اسے آپ چھوٹی مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلاس نمبر 21 میں اس مد کے بارے میں سبق پڑھا تھا، اور آج کلاس نمبر 22 میں اس مد کے بارے میں سبق پڑھیں گے۔ اور یہ والی مد قرآن پاک میں 2000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج کی کلاس میں جو سبق پڑھیں گے اس سبق کے ذریعے قرآن پاک کے 2000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہے مد منفصل۔ اب یہاں سے پڑھیں گے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ تو حروف مدہ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حمزہ۔ حمزہ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے۔ جیسے یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے یہ والا جو حرف ہے یہ حمزہ ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے حمزہ، تو حمزہ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ کسے کہتے ہیں، لیکن آج کی کلاس میں وہ حمزہ مراد نہیں جو 29 حروف میں شامل ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ حمزہ ہے، آج کی کلاس میں یہ والا حمزہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے، اسی طرح اگر الف کے اوپر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو پھر الف کو الف نہیں بلکہ الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں یہ والا حمزہ مراد نہیں بلکہ آج کی کلاس میں یہ والا حمزہ مراد ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور الف کے نیچے زیر بھی ہے۔ جب الف کے نیچے زیر ہے تو یہ الف الف نہیں بلکہ اب یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف اور الف کے اوپر زبر ہے۔ جب الف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف الف نہیں بلکہ اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ الف اور الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے بھی حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہے حمزہ، اس حمزہ سے کون سا حمزہ مراد ہے یقیناً وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ یہ جو سبق آپ نے پڑھا، اب اس سبق کی وضاحت سنیے گا تاکہ آپ کو اس سبق کا مطلب سمجھ آ سکے کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی لفظ کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ ہو اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہو اس لفظ کے شروع میں حمزہ ہو تو وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا، اگر کسی لفظ کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ ہو اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو شروع ہو رہا ہو اس لفظ کے شروع میں حمزہ ہو
تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں 4 حروف ہیں، یا، با، نون اور یا۔ یہ جو یا ہے اس یا کے اوپر جزم ہے، جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر موجود ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد یہ جو دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے اس لفظ کے شروع میں حمزہ موجود ہے، جب یا مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں 3 حروف ہیں، با، میم، الف۔ یہاں پر یہ جو الف ہے الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد یہ جو دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے اس لفظ کے شروع میں حمزہ موجود ہے، جب الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ یہ والی جو علامت ہے یعنی چھوٹی مد، یہ چھوٹی مد جہاں پر موجود ہو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ مد توجہ دلانے کے لیے ہے کہ یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ موجود ہے اور اس کے بعد دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ بھی موجود ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر بھی یہ مد موجود ہو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ یقیناً یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے مد منفصل کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب یہاں پر لکھا ہے، مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ان دونوں مثالوں کو میں پڑھوں گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل بما انزلت۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ کر اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ کلاس نمبر 21 میں یہ جو سبق آپ نے پڑھا تھا اس سبق کی بھی دہرائی کر لیجیے گا تاکہ یہ سبق بھی مزید پختہ اور مضبوط ہو سکے۔ گزارش ہے جیسا قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا کریں اور سب کا اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تاکہ جب ہم تلاوت قرآن پر پہنچیں تو تمام کے تمام تجوید کے قواعد ہمیں ازبر یاد ہوں۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، بلکہ تجوید اور ترتیل سیکھنے کے لیے دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔